ویلکم ڈیئرز. ہم اپنا نیا ٹاپک پرسپیکٹیوز آف سوشالوجی سٹارٹ کرتے ہیں جی. فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے کہ پرسپیکٹیو کہتے کسے ہیں. تو ڈیفرنٹ سوشل پرابلمز اور سوشل ایشوز جو ہمارے ورلڈ میں ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں ان کو دیکھنے کا ایک انسائٹ ویو ہے جو کچھ ایسے ہمارے ڈیفرنٹ سوشل سائنٹسٹ اور فلاسفرز ہیں جو کہ سیم اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں، ایک جیسی پرٹیکولر لینس سے، ایک جیسے آئیڈیاز سے ان ڈیفرینٹ مسائل، ان مختلف سوشل پرابلمز اور سوشل فینومیناز کو دیکھتے ہیں. تو ان کی ہم ایکسپلور کرتے ہیں کون کون سی ٹائپس ہیں اور کس طرح ان کے ویو پوائنٹس آپس میں ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں سوشولوجیکلی مائکرو اور مائکرو اسکیل پر ان ایشوز کو دیکھنے کے حوالے سے. تو جی فرسٹ آف آل ہے ہمارے پاس اسٹرکچرل فنکشنلزم. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. دا اسٹرکچرل فنکشنل پیراڈائمز sees society as a complex system whose parts work together. It asserts that our lives are guided by social structures. تو جی بیسیکلی یہ میکرو لیول کا ایک ہمارا سوشل پرسپیکٹیو ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی مختلف بڑے بڑے سماجی ڈھانچوں سے مل کر بنی ہے، اور یہ سماجی ڈھانچے بیسیکلی ہمیں اپنی لائف گزارنے میں، بیسک نیسیسٹیز آف لائف پوری کرنے میں اور لائف کا ایک مقصد متعین کرنے میں اور کس طرح ان ڈیفرنٹ گولز کو اچیو کرنا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. نیکسٹ اس میں آگے بڑھتے ہیں جی. ہم فوکس آن سوشل آرڈر. سوشل آرڈر بیسیکلی ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سماجی ربط کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری وہ تمام ضروریات اور ہماری وہ تمام بیسک نیسیسٹیز جو ہمیں سروائیول کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ان کو ہم میٹ اپ کر پا رہے ہوں، اور ہمارے وہی سماجی ادارے جن کا ہم نے ذکر کیا جیسے فیملی ہے، ریلیجن ہے، اکنامک انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس، پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اگر اپنی جگہ پر انٹرڈپینڈنسی کے ساتھ بہتر ورکنگ کر رہے ہوں اور ان میں مکمل طور پر فنکشنالٹی ان کی مثبت انداز سے بڑھ رہی ہو تو ڈیفینیٹلی یہ میسیج جو معاشرے کے افراد ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ جی اس میں ہے سی سوشل چینج ایز ہارمفل. تو اس میں یہ سماجی تبدیلی کو ہے جو وہ ہارمفل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ریولوشنری انداز سے یا ایک انقلابی انداز سے جو آپ کا سٹیٹس کو ہے، جو ایگزسٹنگ آپ کا سٹرکچر اور سسٹم چل رہا ہے اس کو اتار نہیں پھینکنا چاہیے. نیکسٹ جی اس میں دو پرومیننٹ فگر ان کا ہربرٹ سپینسر اور امائل ڈرہائم کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک ماڈل کا ہمیں بتایا گیا ہے جو ماڈل مکمل ہمارے تمام انسٹیٹیوٹس کو شو کرتا ہے. ایچ پارٹ آف سوسائٹی پرفارمز certain functions for the society as whole and the parts are interdependent. کہ یہ اوورآل میکرو اسکیل پر بتا رہے ہیں کہ سوسائٹی کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں وہ آپس میں ایز اے ہول ہولسٹیکلی جناب جامع طور پر کام کرتے ہیں اور اپنا اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوتے ہیں. یہ گریف ماڈل اس نے بتایا ہے ہمیں ان 5 انسٹیٹیوشنز جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا جی، مثلا گورنمنٹ، ریلیجن، ایجوکیشن، اکانومی اور فیملی. تو یہ مختلف سطح پر یہ ہمارے 5 بڑے جو سوشل انسٹیٹیوشن ہیں، معاشرتی ادارے ہیں، یہ اپنی اپنی فنکشنالٹی ہے جو اس کے اندر رہتے ہوئے مختلف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے واٹ ہولڈ سوسائٹی ٹوگیدر از سوشل کنسنسز. ایک اتفاق رائے کا سماجی طور پر ہونا، مختلف لوگوں کا کسی بھی ایشو کے اوپر ایگری ہونا اور مل کر اس کنسنسس سے سوسائٹی کو لے کر آگے بڑھنا ہے جو ایک معاشرے کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتا ہے. موسٹ ممبرز آف سوسائٹی ایگری آن واٹ وڈ بی گڈ فار ایوری باڈی اینڈ دین کوآپریٹ ٹو اچیو اٹ. یعنی ایک گول سیٹ کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں یہ چیز بینیفیشیل ہے اور سب کے لیے مشترکہ مفاد کا باعث بنے گی، اور اس کے بعد اس پر تگ و دو ایکول کی جاتی ہے جی. باقی سب کی اپنی کمپیٹنسی، سکیلز اور اس میں جو ان پٹ دی جاتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ریوارڈز ہیں جو وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن سیٹ سٹینڈرڈز اور جو گولز ہیں سوسائٹی میں وہ مل کے تعین ان کا کیا جاتا ہے. سوشل کنسنسس کین بی ایدر ان دا فارم آف میکینیکل اور آرگینک سالیڈیرٹی. تو 2 طرح کی سالیڈیرٹی ہے جو امائل ڈرہائم کا یہ کنسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے، میکینیکل اور آرگینک. یہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی میکینیکل اور آرگینک سالیڈیرٹی کس طرح سوسائٹی کو باندھ کے رکھتی ہے. اس کو
مختلف انداز میں اگر ہم ایلیبوریٹ کرنا چاہیں تو اسی میکینیکل کو ہم ہمارے رورل ایریا کے کریکٹرسٹک اور آرگینک کو ہے جو اربنائزڈ ایریا کے کریکٹرسٹکس کے ساتھ مماثلت دی جا سکتی ہے. آگے مزید اس کو دیکھتے ہیں جی. میکینیکل سالیڈیرٹی a type of social cohesion that develops when people do similar work and have similar beliefs and values. This exists in relatively small scale traditional societies, small farming community. تو جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ زیادہ تر دیہی علاقے ہیں جو وہاں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہماری سماجی تعاون اور ہمارا سماجی کوآپریشن ہے جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے سے ملتے جلتے کام کیے جاتے ہیں. جس طرح زراعت کا شعبہ ہمارا ایگریرین سوسائٹیز کے اندر یہ چیز زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے اور چھوٹے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جناب کمیونٹیز کی فارم میں لوگ دیہاتوں میں بس رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ جی جو ہم نے جس کو اربنائزڈ کمیونٹی کا اور اربنائزڈ کریکٹرسٹک کا بھی نام دیا, آرگینک solidarity a type of social cohesion that arises when the people in a society perform a wide variety of specialized jobs and therefore have to depend on one another. This is characteristic in complex industrialized societies. جیسے اگزامپل اس نے یو ایس سوسائٹیز کی یا دنیا کے دوسری میٹروپولیٹن سٹیز ہیں جو یہاں پر انڈسٹری کا فروغ زیادہ ہے, لوگ اسپیشلائز جاب کرتے ہیں, انٹر ڈپینڈنسی تو ان میں بھی آپس میں کنیکٹیوٹی پائی جاتی ہے, لیکن ڈویژن آف لیبر کا, اسپیشلائزیشن آف ورک کا اس میں زیادہ کردار ہے, اور مختلف لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ماہر ہوتے ہیں اور وہ اپنی انہی ماہرانہ صلاحیتوں کے ساتھ ان پروڈکٹس کو فنش کرنے کے بعد, اس میں ہم ایک فیکٹری کی مثال لے سکتے ہیں کہ جس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں, وہاں پر مختلف لوگ مختلف اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ڈفرینٹ اسپیئر پارٹس بنا رہے ہوتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ جو اینڈ پروڈکٹ بنتی ہے کسی وہیکل کی فارم میں, کسی ہیوی مشینری کی فارم میں, وہ یکساں بنتی ہے, لیکن ان تمام کی اسپیشلائزیشنز ہیں جو آپس میں بانٹی گئی ہوتی ہیں اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ جی اس میں آگے بڑھتے ہیں. یورپین سوشیالوجسٹ یوز فنکشنلزم ٹو ایکسپلین سوسائٹی ایز اے ہول ٹو کلیریفائی ہاؤ آرڈر اینڈ اسٹیبلٹی ور مینٹینڈ. اس میں بتایا جا رہا ہے جی یورپین جو سوشیالوجسٹ ہیں انہوں نے فنکشنلزم کو کس طرح ایز اے ہول سوسائٹی کو دیکھا, اوور آل ایک کمپلیٹ پیکج اور جامع لیول پر اس کو, اور پھر اس میں سمجھانے کی ٹرائی کی گئی کہ کس طرح معاشرتی استحکام اور معاشرتی مضبوطی ہے جو وہ مینٹین کی جا سکتی ہے تھرو پراپر ورکنگ آف دیز انسٹیٹیوشنز اور میسز کے اپنے پازیٹیو فنکشنل رول کے ساتھ. نیکسٹ یہ امریکن سوشیالوجسٹ کا وہ ہمیں بتا رہا ہے, ہیو بین مور انٹرسٹڈ ان ڈسکورنگ دا فنکشنز آف اسپیسیفک ٹائپ آف ہیومن بیہیویئر. تو اس میں ان کی انکلینیشن وہ بتا رہے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر کی مختلف جو منفرد صلاحیتیں اور منفرد اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیگمنٹس ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے میں امریکن سوشیالوجسٹ ہیں جو وہ زیادہ انڈیویجول لیول پر اور اسپیسیفک لیول پر انٹرسٹڈ ہیں. نیکسٹ از سوشیالوجسٹ رابرٹ مرٹن classified functions of society into two types, manifest and latent functions. Manifest functions are intended and obvious. Example, go to college to get an education. Latent functions are unintended and often unrecognized. Example, go to college and find a wife. اس میں بیسیکلی آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کچھ چیزوں کے جو فنکشنز ہیں وہ ان کے کام, ان کے کریکٹرسٹک ہیں وہ واضح ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں, اور اسی کے ساتھ اس میں کچھ پوشیدہ مضمر اس کے کچھ ہڈن بھی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب فنکشنز وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہاں بڑی سادہ سی مثال ہمیں ملی ہے کہ کسی کالج, اسکول, انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹی کو بلڈ کرنے کا بیسک مقصد ہے جو وہ یہ ہوتا ہے کہ نالج کا فروغ ہو, لرننگ, انفارمیشن, اور اس سے پروفیشنل ڈگریز ہیں جو وہ حاصل کی جائیں. لیکن ساتھ ساتھ ہی یہ چیز ہے جو پارٹنر سلیکشن میں, میٹ سلیکشن میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہوئے بعض دفعہ لوگ آپس میں سوشل بانڈنگ بناتے ہوئے اگر ان کا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو وہ شادی بھی کر پاتے ہیں. جبکہ بیسیکلی مینیفیسٹ فنکشن یا میجر فنکشن جس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا وہ مائٹ پاسیبل, بلکہ شیورلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شادی کرنے کے پرپز سے نہیں بنایا گیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ اپنے آبویس فنکشنز کے کچھ لیٹنٹ فنکشنز بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ ہیں جو وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ جی آگے ہم بڑھتے ہیں. ہمارا جو سیکنڈ پیراڈائم ہے جی, the social conflict paradigm sees society as an arena of inequality that generates conflict and change.
یہ بھی میکرو سکیل پر سوسائٹی کو دیکھتا ہے جی، لیکن بیسکلی ان کا جو اگر ہم تھیم دیکھیں یا بیسکلی ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ان ایکویلٹی پائی جاتی ہے، جو ایک غیر متوازی تقسیم دولت اور امیر غریب کا کنسیپٹ ہے، اور غریب آدمی زیادہ تر ایکسپلائٹ ہوتا ہے امیر لوگوں سے، اس کے حقوق ہیں جو وہ مارے جاتے ہیں اور ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے مختلف سطح پر۔ بے شک وہ ہم کیپٹلسٹک اکانومی میں سرمایہ دارانہ نظام میں بات کر لیں کہ جس طرح کیپٹلسٹ ایک سرمایہ دار بندہ لیبر کے رائٹس، اس کے حقوق، اس کی محنت اس کے اکارڈنگلی پے نہیں کرتا، اسی طرح فیوڈل لیول پر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پیزنٹس کے ساتھ جس طرح زیادتی کی جاتی ہے یا ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں انہیں نہیں ملتے، اور ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود وہ صرف وہی سروائیول کی حد تک جتنی بیسک نیسیسٹیز ہیں، وہ کچھ سادہ سا پہناوا اور خوراک کی حد تک یا شیلٹر، وہ بھی تب تک جب تک وہ ایک فیوڈل کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ان ایکویلٹی ہے جو اس کو فوکس کیا جاتا ہے اس پیراڈائم کے اندر، اور یہی ان ایکویلٹی ہے جو کنفلکٹ کا، ایک تنازع کا باعث بنتی ہے کیپٹلسٹک کلاس میں اور لیبر کلاس کے اندر۔ کریٹیکل ایویلیویشن ہے اس کی، دس پیراڈائم ہیز ڈیولپ ریپڈلی ان ریسنٹ ایئر، یعنی اس کی جو اوور آل انڈسٹریلائزیشن اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکیڈز، ان کے اندر یہ ایمرج ہوا کہ بہت زیادہ اس کی ایمرجنس میں بہت ایک ہسٹوریکلی ڈیپتھ موجود نہیں ہے، حالانکہ یہی ایگزسٹنگ ایشوز یا پرابلمس کی اگر ہم بات کریں تو یہ استحصال تو انسان کا تب سے پایا جا رہا ہے جب سے بنی نوع انسان ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سیز سوشل چینجز سوشل چینج ایز بینیفیشیل، کہ یہ معاشرتی تبدیلی کو، انقلاب کو، بیرونی طور پر ریفارمز وغیرہ کو لانے کو ویلکم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو جو کہ ایک ظلم کی بنیاد پر اور لوگوں کے حقوق کی پامالی کی بنیاد پر بنا پڑا ہے، اس کو اتار پھینکنا چاہیے، اور ایک نئی سوشلسٹ اکانومی کو متعارف کرواتے ہوئے ایک کمیونزم کا جناب نظام ہے جو مرج ہو جانا چاہیے، جس میں کلاس لیس سوسائٹی ہوں، تمام لوگوں کے پاس ایکول رائٹس ہوں، ایکول سہولیات ہوں، اور اس میں جب یہ ناہمواری ختم ہو جائے گی اور یہ یکسانیت پائی جائے گی، یونیفارمٹی، تو تب تنازعات بھی کم ہوں گے۔ assumes that the social order is imposed by the powerful on the weak، تو یہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ان کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ جناب جو امیر آدمی ہے، جو طاقتور انسان ہے، وہ غریبوں کے اوپر مختلف اپنے رولز اور اپنے ریگولیشن متعین کرتا ہے، چونکہ اکنامیکلی رچ ہوتا ہے، ریسورسز پر قابض ہوتا ہے، تو لہذا بات بھی اسی کی مانی جاتی ہے۔ اس کا موسٹ پرومیننٹ ہمارے پاس جو تھنکر ہے جی وہ کارل مارکس ہیں، اور ڈبلیو بی ڈو بوائس کا بھی اس پہ کام موجود ہے جو کہ ایک افریقن امریکن تھا۔ نیکسٹ جی فوکس آن سوشل کنفلکٹ، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دس پرسپیکٹیو از کریٹیکل آف دا اسٹیٹس کو، یعنی جو کہ ایگزسٹنگ اسٹرکچر آپ کا چل رہا ہے اور سسٹم جو آپ کا رائج ہے اس کے اینٹی بات کی جاتی ہے کہ اس کو اتار پھینکنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق کی ایکول ڈسٹریبیوشن کے مطابق نہیں ہے۔ اٹ emphasizes that social groups or societies have conflicting interests and values and compete with each other for scarce resources، تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے مختلف گروپس ہیں جو آپس میں ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ ہے وہ بیسیکلی جو تھوڑے ریسورسز ہیں ان کے مقابلے کے لیے ہوتا ہے جناب۔ نیکسٹ، دا مور پاورفل گروپس گین مور دین دا لیس پاورفل، اور جو زیادہ پاورفل، اکنامیکلی رچ اور جناب اتھارٹی وائز زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ لیس پاورفل سے وہ اس کے حقوق بھی ایون چھین لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بٹ دا فارمر کنٹینیو ٹو سیک مور ویلتھ اینڈ پاور وائل دا لیٹر کنٹینیو دا اسٹرگل فار اسکیئرس ریسورسز، تو امیر آدمی کے ریسورسز اور امیر آدمی کا جو اوور آل کیپیٹل ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ ملٹیپلیکیشن کے ساتھ وہ لاکھوں سے کروڑوں اور اربوں میں چلا جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ انہی بیسکس جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں اور بنیادی ضروریات ہیں انہی کے چکر میں ساری زندگی بسر کر دیتا ہے۔ بیکاز آف دس کنٹینیوس کمپٹیشن سوسائٹی اور دا ورلڈ از آلویز چینجنگ، تو اس میں بتایا جا رہا ہے جی یہ جو مسلسل مقابلے کی ایک فضا اور کنفلکٹیو کی فضا ہے، اسی کی بنیاد پر ورلڈ ہے جو وہ اس میں چینج آتی رہتی ہے۔
This perspective originated with Karl Marx and gained popularity in US during the civil rights movement. इसमें बताया जा रहा है कि कार्ल मार्क्स इसको ओरिजिनेट करने वाला बेसिकली था. इसमें हीगल के आइडियाज़ भी उसके साथ कार फरमा हैं और सिविल सोसाइटी की सिविल राइट्स की जो मूवमेंट यूएस के अंदर थी उसके दौरान इसने पीक पकड़ी यूएस के अगर सिनेरियो में देखा जाए. Marx saw conflict between economic groups, but today conflict theorists define social conflict to mean conflict between any unequal groups in society. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اکنامیکلی مارکس نے زیادہ اس کو انالائز کیا، لیکن جو ابھی نیو مارکسسٹ ہیں جناب موجودہ کنٹمپریری سوشالوجی کے اندر بھی، تو وہ اس چیز کو کہیں بھی اگر پاور شیئرنگ اس طرح ہو رہی ہے کہ اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے اور کمزور اور طاقتور کی فارم میں جناب وہ ڈسٹریبیوشن موجود ہے، تو اس کو اسی سینیریو میں دیکھتے ہیں، صرف اکنامیکل سینیریو میں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ جہاں بھی پاور کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے اس کو اس سینیریو میں فٹ کیا جاتا ہے کنفلکٹ پیراڈائم میں. نیکسٹ جی لاسٹ ہمارے پاس سمبولک انٹریکشنزم ہے. دا سمبولک انٹریکشن پیراڈائم سیز سوسائٹی ایز اے پروڈکٹ آف ایوری ڈے انٹریکشنز آف انڈیویجول. یہ مائکرو لیول کا، چھوٹے لیول کا انٹریکشن جو ہم فیملی بیس دوستوں سے روزمرہ ڈیلی لائف میں اپنے کرتے ہیں، ان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. میکس ویبر اور جی ایچ میڈ، اس میں جارج ہربرٹ میڈ پرومیننٹ فگرز کا ذکر کیا گیا جی. نیکسٹ جی لکس ایٹ اسپیسیفک سچویشنز ان ایوری ڈے لائف اینڈ دا کائنڈز آف سوشل انٹریکشن دیٹ آر ٹیکنگ پلیس. روزمرہ زندگی میں جو ہم آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور انہی کمیونیکیشن اور اسی انٹریکشن کی بنیاد پر مختلف میننگ اسے واضح کرتے ہیں اور سمبالیکلی مختلف چیزوں کے ساتھ میننگ اٹیچ بھی کرتے ہیں. میننگ از اسائنڈ ٹو ہیومن انٹریکشن. ظاہر ہے ہمارا یہ آپس کا لین دین، میل جول، بات چیت، یہی ہے جو انٹریکشن کا باعث ہے. پیپل رسپونڈ ٹو دیئر اون انٹرپریٹیشنز آف فزیکل تھنگس. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ڈفرینٹ فزیکل جو تھنگز ہیں ان کا مطلب ڈفرینٹ سوسائٹیز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مختلف چیزوں کو مختلف میننگ اور سمبلزم کے لحاظ سے ہم نے ایک خاص قسم کے سینیریو میں ان سے مطلب وضع کیے ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں کو یا آبجیکٹس کو میننگ دینے کا جو پروسیس ہے یہ لوگوں کی طرف سے، سوسائٹی کے جو انڈیویجولز ہیں ان کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اٹ سیلف شاید ان کی اپنی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا کہ ان کو یوز کرنے والے یا ان کے جو میسیز ہیں اور جو عوام ان سے متصل ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں ایک ثقافت کے اندر رہتے ہوئے، وہ زیادہ اہم ہیں ان کو میننگ دینے کے حوالے سے. بیکاز پیپل کانسٹینٹلی امپوز انٹرپریٹیشنز اینڈ دین ایکٹ اکارڈنگلی. ہیومن بیہیویئر از فلوئڈ آلویز چینجنگ. ہیومن بیہیویئر کا جی اس میں بتایا گیا ہے کہ کیپ آن چینجنگ رہتا ہے، اس میں ایک چینج کا ایلیمنٹ موجود رہتا ہے اور لہٰذا مختلف میننگز بھی ایون وقت کے ساتھ ساتھ ہے جو مختلف معاشروں کے اندر مختلف آبجیکٹس کے، مختلف آپ کی پریکٹسز کے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. نیکسٹ جی ایچ میڈ کا بتایا جی انٹروڈیوس سمبولک انٹریکشنزم ٹو سوشیالوجی ان 1920s. 1920s کے اندر جی ایچ میڈ نے یہ پیراڈائم ہے جو متعارف کرایا. میکس ویبر کا جی کنٹریبیوشن بتایا جا رہا ہے از کنسیڈر ٹو ہیو شیپڈ سمبولک انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو. ویبر آرگوڈ پیپل ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرپریٹیشن آف دا میننگ آف دا سوشل ورلڈ. کہ ویبر کے اکارڈنگلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے مختلف جو انٹریکشن یا مختلف جو ورلڈ کے وہ میننگ رکھتے ہیں یا کسی ایکشن کے، اسی کے اکارڈنگلی اس کا ایک مطلب وضع کر لیتے ہیں جو چیز ان کے لیے جتنی امپارٹنٹ ہے. ایک ہی پرٹیکولر پریکٹس، ایک ہی پرٹیکولر بلیف ایک سوسائٹی میں مثلا میجک کی مثال نہیں تو وہ بہت زیادہ بینیفیشیل اور بہت زیادہ پرومیننٹ ہو سکتا ہے، اور وہی کسی ایسے پرٹیکولر معاشرے میں جہاں جو ڈیولپڈ سوسائٹی ہے، جہاں پر سائنسزم کا زیادہ مانا جاتا ہے اور دور ہے، تو وہاں اسی چیز کو ایک فرسودہ رسم کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. فش ٹین کا جی میتھڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے جی فش ٹین. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی آبزرور کے اکارڈنگلی جو اس کی سچویشن ہے اگر اس کے کنٹیکسٹ میں خود کو فٹ کر کے دیکھیں گے تو تب آپ کو اس کا جو میننگ ڈرا کرنے کا یا اس کا جو تھنکنگ لیول ہے اس کے قریب آپ جا پائیں گے. اگر آپ اپنے کنٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کا ایسٹیمیشن کی ٹرائی کریں گے تو آپ بہتر انداز سے اس کو نہیں پرسیو کر پائیں گے یا انٹیسپیٹ کر پائیں گے. نیکسٹ جی اکارڈنگ ٹو سمبولک انٹریکشنزم پیپل اسائن میننگز ٹو ایچ
others' words and actions. Our response to a person's action is therefore determined not by the person's action in and of itself but by our subjective interpretation of that person's action. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی شخص کا جو ایکشن ہے اس کو ہم مطلب کس بنیاد پر دیتے ہیں، جو ہم نے اپنے سوشلائزیشن کے ایک پروسیس تربیت کے عمل کے دوران پرٹیکولرلی سیکھا ہوا ہے، اور وہ کلچرلی ہم نے ایک چیز پر کنسنسس کیا ہوا ہے کہ اس پرٹیکولر ایکشن کا یہ میننگ ہے، اور ہم نے یہ مطلب اسے وضع کیا ہوا ہے، اور سمبالیکلی اس کی یہ رینکنگ کی گئی ہے، تو اسی پرٹیکولر ہم انسائٹ سے اور اسی پرٹیکولر لینتھ سے اس ایکشن کو کیٹاگرائز کریں گے. ایگزامپل ہے جی، وین وی اسپیک ٹو اے فرینڈ این آبزرور کین ایزیلی give an objective report of the words we have said, but our friend's response will depend on the list of words we spoke, but on our friend's interpretation of the entire interaction, and our friend's response is at the same time influencing what we are saying. تو اس میں اوورآل بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آبزرور ہے جو اوورآل ہمارا کسی دوست سے ہوتا ہوا انٹریکشن ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو اس کو وہ ظاہر ہے انہی ورڈز کی بنیاد پر اسیس کر پائے گا جو ہم یوز کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر جو ہمارے وہ فرینڈ کا جو رسپانس ہے یا وہ سارا ہے، وہ ان کنٹیکسٹ کو اس پرٹیکولر جو ہم ورڈز یا جو ایکسینٹ یا جو طریقہ کار یا جو لہجہ اس کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، اس کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دا کارپیٹ بھی جو میننگ ہیں اوورآل کنکریٹلی اس ریالٹی کو سمجھ پا رہا ہے، یا اس لب و لہجے کو، اس مزاج کو وہ بہتر انداز سے سمجھ پا رہا ہے. تو اس سے ہم یہ مثال لے سکتے ہیں کہ اوورآل کسی کے ساتھ جو ہمارے انٹریکشنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہیں ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ایک سنگل انٹریکشن یا کوئی تھرڈ پرسن ہے جو وہ ایزیلی اس چیز کو گریسپ نہیں کر پاتا. اس کے کئی میننگ، اس کے مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز نکالی جا سکتی ہیں، لیکن جو ون ٹو ون ریلیشن شپ ایک بندے کا آتا ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ اچھے انداز سے اور زیادہ ایکسپیرینسڈ انداز سے ایک دوسرے کے جذبات کی ترجمانی سمجھ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ یہ جی، ہاؤ وی ایکٹ از کانسٹنٹلی بینگ آلٹرڈ بائی ہاؤ وی انٹرپریٹ ادر پیپلز ایکشن اینڈ دیئر ریئیکشنز ٹو آور اون بیہیویئر. یہ ایکشن ریئیکشن کی فارم میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح لوکنگ گلاس سیلف ایک تھیری ہے سی ایچ کولے کی، تو اس کو بھی ہم یہاں فٹ ان کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو ایز اے میرر دیکھتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر فیڈ بیک دیکھتے ہوئے، لوگوں کا رسپانس دیکھتے ہوئے ہمارا بیہیویئر ہے جب وہ انفلوئنس ہوتا ہے. وہ رسپانس اگر پازیٹیو ہو تو ہم اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور اس بیہیویئر کو رپیٹ کرنے کی ہمیں ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اور اگر وہ ایز اٹ اکارڈنگلی وہ نیگیٹو ریئیکشنز آ رہے ہوں فیڈ بیک کے طور پر لوگوں کے، تو ہم اپنے اس بیہیویئر کو چینج کر کے ٹرائی کرتے ہیں کہ جو سوشل کنسنسز ہے سوسائٹی کا اس کے مطابق اس کو اسی پرٹیکولر اپراپریٹ وے میں بتائیں جو کہ سوسائٹی اس کو قبول کرے. ہیومن بیہیویئر از thus not real in and of itself but becomes real only after it has been subjected to reality construction, the process by which we interpret what a given action means and respond to it in accordance with the interpretation. اس میں ہمیں اگین اسی چیز کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے بتایا گیا ہے کہ جو ریالٹی کنسٹرکشن ہے یا حقیقت کو سمجھنے کا ایک پروسیس ہے وہ اسی طریقہ کار سے ہوگا جس طرح ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. اگر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ ہمارا اپراپریٹ نہیں ہوگا یا اوورآل جو اس کے میننگز ہیں اسے، فار ایگزامپل اس میں ہم مثال لیتے ہیں کہ اکثریت فرینکنیس میں جو دوست احباب ہیں آپس میں جو ایج فیلوز ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈیفرینٹ ابیوسو لینگویج بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تیسرا سننے والا بندہ یا جو ان سے واقف نہیں ہے تو وہ مائٹ پاسیبل ان کو ایک لڑائی کی فارم میں، ایک جھگڑے کی فارم میں، ایک کنفلکٹ کی فارم میں دیکھ رہا ہو. جبکہ اوورآل اگر اس کو ذرا زیادہ انسائٹ بھی اس کا دیکھا جائے تو وہ فرینکنیس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم ہے کہ جس میں آپ ابیوسو لینگویج کو بھی ایک دوسرے کی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دوستی میں یہ چیزیں، یہ لوز انٹریکشن ہے جو عام دیکھا جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ابیوسو لینگویج ہونی چاہیے یا دوست احباب میں یہ گالیوں کا ایکسچینج ہونا چاہیے، لیکن اوورآل ایز اے ایگزامپل اس کو ہم کوٹ کر رہے ہیں. دیٹس اٹ جی، آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.